کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے. دو روایتیں، ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا منوس معذرت کے ساتھ، اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا، واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا، تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ میرے چند ٹی وی پروگرامز ہوئے ہیں. اچھی گفتگو کرتے ہیں اور ذمہ دار عالم محسوس ہوتے ہیں. ان کی گفتگو میں جو میں سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ ایک مزاح کا عنصر غالب ہوتا ہے، اور وہ اپنی بات کو جو بھی چیز ہو، چاہے وہ کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہوں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس لہجے میں اس گفتگو کو کا اختتام کریں تاکہ سننے والے اسے انٹرٹین ہوں اور وہ ایک مزاح کی کیفیت پیدا ہو اور لطف اندوز ہوں. اس حوالے سے بعض اوقات ان کا الفاظ کا چناؤ وہ کافی خطرناک بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ زیادہ تر ان کی وہ گفتگو عام معاشرتی حوالوں سے ہوتی ہے جس کی طرف اتنی خاص توجہ نہیں دی جاتی، اور اس کو بھی ہنسی کھیل کے اندر جو ہے نا وہ برداشت کر لیا جاتا ہے. ابھی مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا ہے، وہ کہ وہ کلپ پرانا ہے لیکن بہرحال لوگوں کے سامنے اب آیا ہے. اس کو لے کر ایک بڑی بحث جاری ہے کہ اس کلپ کے اندر مفتی طارق صاحب نے حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے بڑا خطرناک اور جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے. اس کو لے کر پورے ملک میں بحث چھڑی ہوئی ہے. میرے جو ہے سامنے جب یہ چیز آئی تو مجھے اس بات کے حوالے سے یقین تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب ذمہ دار آدمی ہیں اور وہ اپنی اس بات سے رجوع کر لیں گے اور اپنے ان الفاظ کو، چونکہ ایسا ہوتا رہتا ہے حضرات، ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کوئی خطیب جان بوجھ کر کوئی کسی مقدس ہستی کی توہین نہیں کرتا، الا یہ کہ بعض ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر وہ اپنا نقطہ بیان ہی اس انداز سے کرتے ہیں کہ جس سے ان کا مقصود ہی کسی مقدسات کی توہین ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات جو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ علماء اپنی گفتگو کے دوران دور دور تک ان کا کہیں نیت نہیں ہوتی، یا ان کا گفتگو ان کے اندر ان کا مطمع نظر یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی مقدس ہستی کی توہین کرنا چاہتے ہیں، لیکن تاہم ان کے انداز گفتگو، الفاظ کے چناؤ یا تسلسل کے حوالے سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس سے بے ادبی اور توہین کا پہلو نکل آتا ہے. پھر یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں سیف راستہ اور بڑا ایک محفوظ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی گفتگو جب اس طرح کی کسی کی سامنے آئے تو وہ اپنے ادا کیے گئے الفاظ سے رجوع کر لے. میرے سے ایسا کئی دفعہ سبقت لسانی سے ہوا ہے، اور کئی بڑے بڑے جید علماء اور بڑی بڑی شخصیات ایسا ہو چکا ہے کہ ان سے ایسے الفاظ کی ادائیگی ہوئی اور انہوں نے بڑے کھلے دل سے اپنے آپ کو ان مقدس بارگاہوں کے سامنے چھوٹا جان کر، صحابہ والے بیت ہوں یا انبیاء کرام ہوں، انہوں نے اپنی کھلے دل سے اپنے الفاظ کو واپس لیا اور معافی مانگی، اور یوں یہ جو ایک توحش ہوتا ہے عوام کی طبیعتوں کے اندر اس کا خاتمہ ہوا. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی جو وذاتی گفتگو کی ہے اس گفتگو کے اندر انہوں نے گویا اپنی اس گفتگو کا دفاع کیا ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، حالانکہ ان کی یہ وہ وذاتی گفتگو میں سمجھتا ہوں وہ قابل قبول نہیں ہے. بنیادی طور پر طارق مسعود صاحب بے شک جو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے ادبی کا سوچ نہیں سکتے، ایسا ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ بندہ بول کچھ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان سے کچھ نکلتا ہے اور وہ جملے بے ادبی پر منتج ہوتے ہیں اور شرعی نقطہ نظر سے اس سے لزوم ہو جاتا ہے. تو جب اس کو متوجہ کیا جائے تو علماء کا یہ شایع نشان ہوتا ہے کہ وہ اس لزوم کو التزام کی طرف لے کر نہیں جاتے ہیں بلکہ اپنے ادا کردہ جملوں سے رجوع کرتے ہیں یا اس کو غلطی تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران بنیادی طور پر تو سوال ہوا تھا کہ کیا سیدہ پاک کو رسول اللہ نے جہیز دیا، تو اس کا انہوں نے انکار کیا کہ وہ جہیز نہیں تھا. اس کی وجہ بیان کی اور پھر آگے کہا کہ مولا علی چونکہ رسول اللہ کی کفالت میں تھے، حضرت علی مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا تو بیٹی دے دی، تو چونکہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس تو تھوڑا سا تعاون کر دیا، یعنی اپنی بیٹی کو جو ہے نا وہ چیزیں وغیرہ دے دی. اب یہاں تک بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن اگلی جو چیز انہوں نے اسی بحر اور تسلسل میں بغیر کسی درمیان میں گفتگو کے فاصلے کے انہوں نے کہی، تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے، کم بخت، اگر ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا، منحوس ڈنر سیٹ بھی نہیں لے سکتا، تو ایسے منحوس کو بیٹی نہ دو. اب پیچھے آ رہا ہے مولا علی کا ذکر کہ وہ غربت میں تھے، افلاس میں تھے، تو رسول اللہ نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا داماد اتنا ایسا اتنا، اور آگے وہ لفظ انہوں نے چناؤ کیا، تو یہ ان کی گفتگو سے واضح طور پر، ظاہری طور پر میں نے اس گفتگو کو بار بار سنا، اور میں مفتی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ساتھ ایک علماء کا، مفتیان نظام کا پینل بٹھا کر ان کے سامنے اس گفتگو کو دوبارہ چلائیں اور پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کیا یہ گفتگو بارگاہ مولا مرتضیٰ کے شایع نشان ہے، اور اگر نہیں تو بجائے الٹی سیدھی تعویلیں کرنے کے آپ اللہ کے حضور معافی مانگیں اور اس قضیے کو ختم کریں. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ
بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر جو گفتگو یا اس کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی وہ خرابی نہیں ہوتی ہے اگر وہ الگ الگ کر کے کی جائے، لیکن بعض اوقات کچھ لہجوں میں یا الفاظ کے چناؤ میں یا تسلسل گفتگو میں ایسا تاثر آتا ہے کہ جس سے واضح طور پر بے کا پہلو نکلتا ہے۔ میں بخاری شریف کی اور دیگر حدیث کی کتابوں سے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے سامنے کی بات چل پڑی کہ کیا اگر عورت اور کتا نمازی کے سامنے سے گزرے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ تو کچھ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ نماز جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ وانکرت عائشہ، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے انکار کیا، آپ نے فرمایا یا اہل العراق والشقاق والنفاق۔ تو چونکہ جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا تھا ان کا تعلق عراق سے تھا، تو آپ نے اس غصے سے یہ 3 لفظ استعمال کیے، یا اہل العراق والشقاق والنفاق، الشقاق والنفاق، کیوں؟ قد قرنتمونا بالحمر والکلاب، اور دوسری بات میں آتے لگا جعلتمونا کلابا، وہ عراقیوں، اور آگے لفظ انہوں نے سخت ارشاد فرمایا تم نے ہمیں کتوں سے ملا دیے۔ اب یہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ معاذ اللہ عورت کتے کی سی ہوتی ہے، لیکن وہ جو انداز گفتگو تھا اس سے یہ ایک جو گفتگو کا سلسلہ واضح ہوا، تو اس میں سیدھی عورت ذات کی توہین تھی کہ اس کا اور کتے کا اکٹھا ذکر ہوا، تو اس کو محسوس کیا سیدہ عائشہ صدیقہ نے۔ اسی طرح بہت ساری دفعہ جب گفتگو کسی تناظر اور تسلسل میں اکٹھی ہو تو اس کے اندر الگ الگ ہو تو وہ اتنی شدت نہیں آتی، لیکن گفتگو کے تسلسل کی وجہ سے اس کے اندر جناب شدت آ جاتی ہے۔ تو یہ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ نے جو واپس جوابی کلپ آپ نے چلایا ہے اس میں بھی پھر آپ ہمت کرتے پوری گفتگو چلاتے نا، آپ نے پہلا پورشن الگ چلایا اور اس کے بعد والا تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے اس کو الگ چلایا، اور اصل تو یہاں خرابی جو آ رہی ہے وہ تسلسل گفتگو کی وجہ سے، جس کے اندر ایک بہت زیادہ سکل آ رہا ہے۔ اور عرض یہ کہ اس طرح کا سکل کسی وزیر مشیر یا کسی مولوی کے بارے میں بھی ہوتا تو اس پر اتنی طبیعتوں میں ہلچل نہیں مچتی، لیکن یہ گفتگو کا سکل جناب والا یہ اس ہستی کے والے سے ہے کہ جو مولا المومنین والمسلمین ہیں، خلیفہ راشد ہیں اور مہاجرین ہیں، بدری صحابی ہیں اور جلیل القدر مولا مرتضیٰ جن کا نام ہے، یہ ان کے والے سے یہ گفتگو ہے۔ تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اکڑ جائیں صحابہ اور اہل بیت کے والے سے اور اپنے آپ کو ان کے در پہ نہ گرائیں؟ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی اس گفتگو سے فوراً رجوع کریں، الفاظ واپس لیں اور اس بحث کا سلسلہ ختم کریں۔ بارگاہ اصحاب میں یا اہل بیت میں اپنے آپ کو گرانے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ تو ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور چیز ہے کہ یہ لہجہ تو روافظ کے لیے ہمارا یہ نعرہ ہے کہ یہ ان کا ہے کہ وہ مقدسات کے حوالے سے بڑے جارحانہ انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو جناب طارق مسعود صاحب، آپ کا یہ جارحانہ انداز اور اس پر پھر آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وضاحت کرنا اور وہ بھی لافہمی سی، میں سمجھتا ہوں وہ وضاحت کو قابل قبول نہیں ہے۔ محترم طاہر محمود اشرفی صاحب نے اس حوالے سے ہمیشہ کی طرح جب بھی صحابہ اور اہل بیت کے اوپر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے اس رویے کی مذمت کی ہے اور اس رویے کو اچھا نہیں سمجھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی بات ہے کہ ان کے ہم مسلک ہیں اور اپنے ہم مسلک لوگوں کے لیے اس طرح گفتگو کرنا یہ یقیناً ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، اللہ ان کو اس کا جزائے خیر عطا کرے۔ تو لیکن میں تھوڑا سا یہ بھی عرض کرتا چلوں سامعین کہ مجھے طارق صاحب کے، مفتی طارق مسعود صاحب کے اس الفاظ کے چناؤ سے اس وجہ سے بھی میں چونکا ہوں اور مجھے تھوڑی سی دقت محسوس ہوئی ہے اور جو مجھے پریشانی ہوئی ہے، کیونکہ یہ نواسب کا بہت پرانا طریقہ ہے اور جو پڑھے لکھے علماء ہیں، جو صاحب مطالعہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ناسبی یعنی جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں وہ بڑے عرصے سے مولا علی کو یہ غربت کا، ناداری کا تانا مارا کرتے تھے، اور اس طرح کی بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، حوالے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے دیوبندی اسکالرز ایسے موجود ہیں جن کی کتابوں میں، میرے پاس یہ ساری ریکارڈ موجود ہے، اگر کوئی چاہے گا تو میں پیش کر دوں گا، کہ جنہوں نے مولا علی پاک کو اپنی تحریروں کے اندر جناب انہوں نے مفلسی کا تانا دیا ہے۔ یہ کتاب ایک سیدنا حسن بن علی، یہ حکیم محمود احمد ظفر صاحب ہیں سیالکوٹ کے، انہوں نے یہ بڑے مشہور دیوبندی عالم گزرے ہیں، انہوں کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بڑا میں کہتا ہوں کہ مولا علی پاک پر طنز کی ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سیدنا علی جو سیدہ فاطمہ کے شوہر نامدار تھے، کلاش اور نادار تھے، اور سیدہ فاطمہ نے اپنی پوری زندگی کلاشی اور مفلسی سے گزار دی۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی کے سیدہ فاطمہ کے ساتھ تعلقات بھی اکثر کشیدہ رہتے تھے، چنانچہ اس بنا پر ایک مرتبہ سیدنا علی نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے سیدہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے نکاح کرنا چاہا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں سیدنا علی سیدہ فاطمہ سے نکاح سے قبل بھی اسرت و فلاست کی زندگی گزارتے تھے، ان کا زیادہ تر کام یہ ہوتا تھا کہ باغیوں کے لیے آپ کشی کرتے، باغوں کے لیے آپ کشی کرتے اور اس سے جو کچھ مزدوری مل جاتی اس پر ان کا گزر ہوتا۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں سیدنا علی سیدتنا فاطمہ کی وفات تک نہایت اسرت و فلاس کی زندگی بسر کرتے تھے اور سیدہ فاطمہ کی زندگی کو دیکھ کر رسول اللہ ان کے بارے میں متفکر رہتے تھے۔ یہ سیدنا حسن بن علی کتاب کا نام ہے، صفحات
15 اور آگے 18 19 اس پر یہ موجود ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ کیا لے جائے, یہ کیا رویہ ہے. یعنی اس میں یہ لکھنے والا آدمی واضح طور پر مولا علی پاک پر طنز کر رہا ہے کہ مولا علی تو مفلس تھے, اور اصل میں وہ جو فضیلت و شان مولا علی کی بیان ہوتی ہے کہ وہ سیدہ زہرا پاک کے شوہر نامدار تھے, تو وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ معاذ اللہ حضرت بی بی پاک تو ان سے اکثر ناراض رہتی تھی اور گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے. حالانکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے تو ہر آدمی یہ دعا کرتا ہے جب کبھی شادی ہوتی ہے تو اس موقع پر دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ اس جوڑے کو اس طرح کا آپس میں بام الفت اور محبت عطا فرما جیسے سیدہ کائنات اور مولا علی کی مابین تھی. اور یہ جوڑا تو میں سمجھتا ہوں مثالی جوڑا ہے, اور یہ وہ نکاح ہے کہ جو نکاح خود رسول خدا کی اپنی مرضی سے نہیں ہوا, بلکہ یہ تو اللہ پاک کی مرضی سے واضح حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں پر زہرا اور علی کا نکاح کیا. تو معزز ناظرین سامعین, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس چیز کو جو مولا علی کی غربت تھی, جو آپ کے پاس مال کم تھا, تو اس کو کس انداز سے جناب ان کے اوپر اٹیک کیا گیا. تو مجھے یہ بھی تھوڑا محسوس ہوا ہے کہ شاید مفتی طارق مسعود صاحب کے پیش نظر اس قسم کی کتابیں ہوں, تو انہوں نے شاید ان کتابوں سے متاثر ہو کر مولا علی کے لیے الفاظ کا چناؤ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا رویہ نہیں ہے. مفتی صاحب, امید ہے کہ آپ میری ان گزارشات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے اور اپنی کہے ہوئے جملوں کو آپ واپس لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.